بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے 2 رکن نماز اور روزہ۔ نماز کے اندر 3 مرتبہ تبدیلی آئی ہے، اسی طرح روزے کے اندر بھی 3 مرتبہ تبدیلی آئی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے نماز میں تبدیلیوں کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے 16 سے 17 مہینے تک پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نمازیں ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور اس کے بعد رسول اللہ نے کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کرنی شروع کی۔ تو یہ پہلی تبدیلی تھی جو نماز کے اندر ہوئی۔ دوسری تبدیلی جو نماز میں پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابتداءً ایسا تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ایک آدمی لوگوں کو بلایا کرتا تھا اور پھر اس طریقے سے لوگ جمع ہوتے تھے اور پھر نماز ادا کی جاتی تھی۔ لیکن اس طرح بار بار لوگوں کو بلانا اس سے عاجز آ گئے، تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روز تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ ہے کہ ایک شخص جو سبز رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہے وہ آیا ہے اور اس نے یہ کلمات کہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ غرض یہ کہ پوری اذان اس طرح کہی اور پھر اس نے اقامت کہی، تکبیر، اور تکبیر میں قد قامت الصلاح کے لفظ کا 2 مرتبہ اضافہ کیا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ اور ان کو یہ کلمات سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان کو اذان کے یہ کلمات سکھائے گئے۔ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کے کلمات یاد کیے اور ان کو اور اذان دینا شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، لیکن سب سے پہلے جو اس کو بیان کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ تو یہ دوسری تبدیلی تھی۔ تیسری تبدیلی جو نماز کے اندر پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابتداءً ایسا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور کوئی شخص بیچ نماز میں آتا، درمیان میں آتا، تو وہ نمازی سے سوال کر لیتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہو گئیں، تو نماز پڑھنے والا یہ بتا دیا کرتا تھا کہ 2 یا 3 رکعتیں ہو گئی ہیں، اور پھر وہ شخص جو بیچ میں آیا ہے وہ پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو پوری کر لیتا اور چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کر لینے کے بعد رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ ایک روز حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں تو جس حال میں رسول اللہ کو پاؤں گا ویسے ہی نماز میں شامل ہو جاؤں گا اور اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو بعد میں پورا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو رسول اللہ کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم نے یہ بہت اچھا طریقہ نکالا ہے، اور فرمایا کہ تم لوگ بھی ایسا ہی کیا کرو۔ تو یہ تیسری تبدیلی تھی جو نماز کے اندر پیش آئی۔ جہاں تک تعلق ہے روزے کا، روزے کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ہوئی۔ پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جب تشریف لائے تو آپ مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آیت کریمہ نازل ہوئی اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے مہینے کے 3 دن کے روزے اور عاشورہ کا روزہ رکھا جایا کرتا تھا، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے اور 1 ماہ کے روزے رکھے جانے لگے۔ دوسری تبدیلی جو روزے میں ہوئی ہے وہ یہ کہ ایسا ابتداء ہوا کرتا تھا کہ کوئی شخص جو روزہ رکھنا چاہتا تو رات میں سونے سے پہلے اس کے لیے کھانے پینے اور اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی، لیکن اگر کوئی شخص رات میں سو گیا پھر اگر اس کی آنکھ چاہے رات ہی میں کیوں نہ کھل جائے لیکن 1 مرتبہ سونے کے بعد اس کو کھانے پینے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔
ایک صحابی رسول نے حضرت ابو قیس رضی اللہ عنہ ایک روز تھکے ہارے تشریف لائے اور جلدی میں آ کر کے سو گئے. جب آنکھ کھلی تو دوسرا روزہ شروع ہو چکا تھا اور اب نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے یعنی بغیر سحری کیے ہوئے دوسرا روزہ شروع کر دیا. دوسرے دن انتہائی کمزور ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حالت بیان کی گئی. آپ نے ان کے بارے میں پوچھا. ایک طرف حضرت ابو قیس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کر لیا ہے. تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ رب العزت نے اس میں دونوں چیزوں کی اجازت دے دی کہ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی بھی اجازت ہے پوری رات, اسی طریقے سے پوری رات کھانے پینے کی بھی اجازت ہے. یہ دو تبدیلیاں روزے میں ہوئی. تیسری تبدیلی جو روزے میں ہوئی وہ یہ ہے کہ ابتداءً جب روزے فرض ہوئے تو حکم یہ تھا کہ جو شخص چاہے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے دے, اس کی جانب سے فدیہ کافی ہو جائے گا. لیکن پھر اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم, کہ جس شخص پر رمضان کا روزہ آ گیا اب اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہو گیا. یعنی اگر کوئی شخص مسافر نہیں ہے, حالت اقامت میں ہے اور مریض نہیں ہے, بیمار نہیں ہے, یعنی صحت کی حالت میں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہو گیا. البتہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو مسافر کو رخصت دی گئی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیمار کو بھی اللہ کی جانب سے اجازت اور رخصت حاصل ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے اور اس کے بعد دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے. تو یہ 3 تبدیلیاں روزے میں ہوئی اور 3 تبدیلیاں نماز میں ہوئی ہیں.